مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، فلسفہ یہی تھا کہ دین کو بچانا ہے۔ آج اگر ہماری مسجدیں آباد ہیں تو امام علی مقام کی قربانی سے آباد ہیں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ الگ الگ فرقہ الگ الگ طرح سے ان مجالس کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، لیتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا اصلاح کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ امام علی مقام پر ظلم کیے ہیں، امام علی مقام کے بچوں پہ ظلم کیے ہیں، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جب پانی بھی بند کر دیا ان کا، جب کھانا پینا بھی بند کر دیا ان کا، ان کو خیموں میں جو پوری کائنات کے مالک تھے، ہاں جی، ان کو ایسی اذیتیں دی۔ جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خریدی، مہنگا پڑا ہے سودا یزید کو حسین کا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، عقیدت کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، سال کا پہلا اسلامی مہینہ ہے۔ 9ویں 10ویں محرم خاص طور پہ جو ہے بہت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے دنیا بھر میں۔ اسی کے حوالے سے ہم آج ایک پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہیں۔ ان کا نام ہے، عزت و شہرت تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے، لیکن ان کے جو نعتیہ کلام ہیں وہ ساری دنیا میں سنے جاتے ہیں۔ نام ہے ان کا الحاج اختر حسین قریشی۔ نعت خوان کی دنیا میں ایک عظیم نام رکھنے والے، 50 سال زندگی کے انہوں نے نعت خوانی میں گزار دیے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ دنیا میں جگہ جگہ جا کے انہوں نے نعت پڑھی اور بے شمار ایوارڈز بھی اکٹھے کیے ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں، محرم کے حوالے سے جانتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں شاید ہم کہیں نہ کہیں بے خبر رہتے ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میں چینل 5 کا اور آپ کی ٹیم کا، پوری ٹیم کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو اور عزت دے اور شہرت دے۔ بابرکت مہینے میں آپ آئے، اللہ آپ امام علی مقام کی اس بابرکت مہینے اور ان کی شہادت کے اور ان کے خاندان کا جو یہ قربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا سر، باتیں بہت سی ہیں کرنے کے لیے اور یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سر آپ کی نعتیں بہت مشہور ہیں، تو کچھ نظر ہو جائے، کوئی نعتیہ کلام، کوئی شعر جو آپ سنانا چاہیں، اس سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل میں ایک مظفر واسع صاحب کا کلام میرا کافی پاپولر ہے، تو اس کا میں شعر سنا دیتا ہوں کیونکہ نعت سے آغاز کرتے ہیں۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ اگر مل گیا، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں
اس سے منسوب ہو، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ سبحان اللہ۔ پروگرام کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں، محرم کا مہینہ ہے تو ہم محرم سے متعلق ہی یہ بات چیت کرتے ہیں، فلسفہ امام حسین کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، تھوڑا سا یہ بتا دیں اس کے بارے میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کہ فلسفہ امام حسین آخر ہے کیا؟ فلسفہ امام حسین علیہ السلام، اصل بات یہ ہے کہ وہ کوئی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، ان کا فلسفہ یہی تھا کہ ان نبی پاک نے ان کو فرمایا ہوا تھا، وہ ان سے وعدہ کیا ہوا تھا، تو جو شہادت کا مرحلہ تھا وہ خاتم النبیین حضور پاک تھے، تو وہیں تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ جو قربانی تھی، وہاں بکرا آ گیا تھا لیکن اللہ نے خون مانگا تھا، یہاں اختتام تھا، اور اس لیے میرے شہنشاہ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین نست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو صاف بتا دیا کہ دین بھی بچانا اور رکھوالی کرنا، کیونکہ کچھ جنگ کرنے کے لیے بچوں کو تو نہیں لے کے جاتا، بچوں کو، بیویوں کو اور بہنوں کو اور تمام خاندان کو، وہ تو خاندان گیا تھا کیا کرنے، فلسفہ کیا تھا کہ نبی کا جو دین ہے اس کو بچانا ہے، اور برے بندے سے اس کو جو کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ غلط کاموں کا، اور شرابی آدمی تھا اور غلط کاریاں کرتا تھا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو وہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ کریں، تو وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، فلسفہ یہی تھا کہ دین کو بچانا ہے، اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ آج اگر ہماری مسجدیں آباد ہیں تو امام علی مقام کی قربانی سے آباد ہیں، اور کوئی اگر اذان دے رہا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے تو یہ یہی فلسفہ ہے سب سے بڑا، کہ اذان ہو رہی ہے تو امام حسین کو یاد کریں کہ انہوں نے جب وہاں بی بی زینب کو جب وہ لایا یزید کے دربار میں لایا گیا تو ادھر اذان ہوئی، تو اس نے کہا کہ تم کیا کرتے تھے اور یہ کس کی اذان ہے، یہ اذان ختم نہیں ہو سکتی، اور ہمیں تو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ تو کائنات تک چلے گا، رہتی دنیا تک چلے گا، اور میرے نانا کا آپ نے بی بی زینب پاک نے فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فلسفہ ہے کہ ہم جو اب بچے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بچے ہیں کہ امام علی مقام کی یہ قربانی سے، وہ قربانی نہ دیتے تو آج تو جزیت ہوتی۔ اب یہ امام علی مقام کا ہم پہ احسان ہے، ان کے بچوں کا احسان ہے، ان کی قربانی جو ہے، ان کو جو بھی 72 شہداء جو ہیں امام علی مقام کے ساتھ، سب کو سلام ہے کہ انہوں نے قربانی دے کر، اور ہمیں نماز کا جو سلسلہ ہے، جو نماز پڑھنی کیسے ہے، اور سجدے میں اپنا سر قربان کیا، اسی وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی کے نواسے نے ذرا تھوڑا سا بھی سلسلہ ایسی قربانی دی ہے، ایسی قربانی دی ہے کہ قربان جاؤں۔
اللہ ताला पाकवरदिगार हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सर यहीं पर मेरा एक सवाल है कि उस टाइम पर जिस टाइम पे करबला का वाक़या हुआ तो इस्लाम फैल चुका था, दीन फैल चुका था और काफ़ी लोग थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन जो हज़रत इमाम हुसैन के साथ लोग गए वो 72 लोग थे, सिर्फ 72 लोग। तो बाकी के लोग क्यों नहीं गए? 72 लोग ही क्यों गए? इमाम अली मकाम जब जहाँ आपने सफ़र पे आगाज़ आपने किया तो सिर्फ अपने तमाम जो अहबाब थे, तो आपका सवाल था कि दूसरे लोग क्यों नहीं गए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को आपने सबसे पहले भेजा कि आप जाके देखें कि क्या बात है, क्या है, हमारे साथ है। तो एक आदमी नहीं था, जो भी वहाँ मस्जिद पूरी भरी हुई थी। तो जब उसने जुल्म किया उन पे तो सारे चले गए थे, तो अकेले थे। तो उसके बाद वो रास्ते में थे हज़रत। तो हज़रत ने जो किसी को कहा नहीं है कि आप आएँ, आप उनको बताया ही नहीं गया था ना, किसी को इल्म ही नहीं था कि इमाम अली मकाम जा रहे हैं। तो सिर्फ वो अपने ख़ानदान को लेके जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे कि उसको बताने जा रहे थे कि तो अल्लाह ताला का जो फरमान है, नबी का फरमान है, तुम उस पे रहो। तो वो लोगों की इस्लाह के लिए जा रहे थे, लोगों की इस्लाह के लिए और लोगों को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, गलत कामों से बचाने के लिए, उनकी इस्लाह और उनका जो नाने का दीन को बचाने के लिए था कि ये ऐसा आदमी ऊपर ना आए जो इन पे जुल्म करे और गलत कार्यों करे। तो इस वजह से उसने कोई जंग नहीं थी। वो कहता था कि ये मेरी बैत कर लें। आपने कहा फासिक की बैत मैं नहीं कर सकता, फासिक जो है उसकी बैत मैं नहीं कर सकता। तो उसने कहा ये आप कर लेंगे तो सारे आदमी मेरे साथ। आपने कहा ना वो नहीं है। तो वो इस वजह से उसने ढंडोरा भी नहीं पीछा था, वरना वो कहता जी मैं जंग करने आया हूँ, करो मेरे साथ जंग। जंग का नहीं मसला था, मसला था दीन का। इस वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ के, बल्कि यहाँ तक कहा, आपने कहा ना वो क्यों नहीं आए, जब ये 9 मुहर्रम की जो रात थी तो आपने चिराग बंद बुझा दिए, ताकि आपने कहा कि भी जिसने जाना है, बल्कि उनको भी कह दिया अपने जो उनके साथी थे कि भाई आप जो जाना चाहे जा सकते हैं। इसकी लड़ाई मेरे साथ है, इसकी लड़ाई मेरे साथ है, आपके साथ नहीं। जो आपने कहा था ना कि वो क्यों नहीं आए, तो आपने तो उनको भी कह दिया कि आप चले जाएं। हाँ जी। तो फिर वो रात जो जब चिराग जलाया तो वो कोई भी नहीं गया। उन्होंने कहा हम आपको नहीं छोड़ के जाएंगे, हम अपने आका को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या उनको जवाब देंगे। तो आपके नवासे को हम अकेला छोड़ गए थे, इस वजह से हम शहीद होंगे, आपके साथ शहीद होंगे। इस वजह से वो लड़ाई नहीं थी। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़लसफ़ा ये था कि नाने का दीन बचाना, और गलत आदमी जो ऊपर आ रहा है, जो कह रहा है कि ये मेरी बैत कर लेंगे तो सारे मेरे साथ हो जाएंगे, इस वजह से उन्होंने किसी को पुकारा नहीं। अगर पुकारते तो उन्होंने पानी नहीं पुकारा। वो तो कौसर के मालिक थे, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं है कि मुझे पानी चाहिए। तो वो उनकी जब जो भी प्यासा होता था तो आप अली अकबर को, अली असगर को आपने कहा प्यास है, तो अपनी नाना की जो आप ज़ुबान चूसते थे इमाम अली मकाम, तो आपने कहा मेरे मुंह से मुंह मिलाओ तो आप प्यास बुझ जाएगी। तो वो तो जन्नत के सरदार थे, सरदार जन्नत थे। और उनके साथ भी जो हैं जो उनके घर वाले थे, उनके भाई के बच्चे थे, अपनी बहन के बच्चे थे। तो ऐसा माहौल था कि वह सिर्फ ख़ानदान था, वो इसलिए तो नबी पाक ने शुरू से फरमाया कि मैं 2-3 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ,
دو چیزیں یہ فلسفہ جو آ جا رہا ہے، دو چیزیں نبی پاک نے کہا، کیونکہ آخری خطبہ جو نبی پاک نے دیا وہ تو اسلام پھیل چکا تھا. بات یہ تھا کہ فاسق کو ایسے آدمی کی بیعت نہیں کرنی، تو اس وجہ سے کہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں، ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اور قرآن کی حفاظت کی. اور قرآن ایسا پڑھا کہ ایسا قاری نہیں ملے گا نیزے پہ جا کے بھی تو قرآن بول رہا ہے. اور قرآن بلکہ سارے تلاوت قرآن کی کرتے ہیں، اور قرآن حسین کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اتنے سارے قصے ہیں، سن کے ہم لوگ خود اس سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ اسلام جو ہمیں اتنی آسانی سے میسر ہو گیا ہے، قرآن مجید اتنے آرام سے میسر ہے، نمازیں 5 فرض ہیں اور ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور کس طرح کتنی قربانیوں سے اسلام جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا ہے، ہم سوچ کے اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا سر، یہ بتائیں یہ جو مجالس وغیرہ ہیں ان کے بارے میں ہر شخص کی اپنی الگ الگ سوچ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ الگ الگ فرقہ الگ الگ طرح سے ان مجالس کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، لیتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا اصلاح کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ مجالس ہوں یا میں امام علی مقام کانفرنس ہو، شہادت کانفرنس ہو، تو صرف ان کو یاد کرنا ہے. تو ان کے جو ظلم ہوئے ہیں، جو اس نے ظلم کیے ہیں، امام علی مقام پر ظلم کیے ہیں، امام علی مقام کے بچوں پہ ظلم کیے ہیں، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا. تو وہ جب یادیں آتی ہیں تو جو غم کا اظہار ہے مجالس کرنا، یہ غم کا اظہار ہے کہ وہ کیسا کہ جب پانی بھی بند کر دیا ان کا، جب کھانا پینا بھی بند کر دیا ان کا، ان کو خیموں میں جو پوری کائنات کے مالک تھے، ہاں جی، ان کو ایسی اذیتیں دیں. تو اس کو غم میں ہم بھی شریک ہیں. اور بس یہی التجا ہے کہ ان کا ادب، ان کا جو مقام، اور بتانے کے لیے کہ امام علی مقام کا کیا مقام ہے. اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ان کے دوستوں نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے گھر والوں نے، ان کی بہنوں نے، ان کے بچوں نے جس طرح قربانی دی ہے، تو جو بچہ ہے 6 ماہ کا بچہ ہے یا جوان ہے، علی اکبر ہے یا علی اصغر ہے یا بی بی زینب پاک ہیں، انہوں نے کیا ان کا کرنا تھا؟ وہ کوئی لڑائی تھوڑا تھی. یہ تو دین بچانے کے لیے، تو ہم اس دین کی جو انہوں نے حفاظت کی ہے ان کو یاد کرتے ہیں. کوئی مجالس کر لیتا ہے، کوئی گھر میں کوئی ان پہ. اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سجدے میں اپنا شہادت ہوئی. تو بات یہ ہے کہ نماز کا انہوں نے صرف کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو، تو سجدے میں. تو اصل تو بات یہ ہے کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو امام علی مقام نے کہا کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، تم جو تیر چلا لو چلا لو. لیکن انہوں نے حق کے لیے، حق کے صداقت کے لیے اپنی قربانی دی. تو ان کو یاد کرنا، تو یہ تو اپنے لیے ان کی رحمتیں سمیٹنا ہے. اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کی جو عزت، آبرو، اور ہم نے کیا کرنی ہے ان کی تو خدا جو ہے وہ سردار جنت ہیں. ان کی والدہ محترمہ بیویوں کی سردار ہیں. تو ان کی بہنیں جو ہیں، ان کے بھائی جو ہیں، یہ سب یہ ایسے ہیں کہ فرشتے بھی ان پہ ناز کرتے ہیں. خدا خود بھی ناز کرتا ہے کہ ایسا ہی انہوں نے قربانی دی ہے، کہ ایسی قربانی دی ہے کہ رہتی دنیا تک جو دنیا یاد کرے گی، مجالس بھی کرے گی ان کی یاد میں. اب جس طرح کوئی کرتا ہے ان کو یاد کرتا ہے. میں کوئی تنقید نہیں کرنے والا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم ایک ہیں. جو امام علی مقام پہ جو سر جھکاتا ہے تو وہ اس کا سر بڑھ جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ہمیں حضور کے بچوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ ہم لوگ یہ فرقہ واریت سے نکل کے یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ہو کے جو ہے وہ اسلام کی پیروی کریں. نماز کی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ حضرت امام حسین نے اس وقت جب نیزے پہ سر تھا تب نماز نہیں چھوڑی, اور ہم جن کے پاس ہر طرح کی آسائش ہے ہم نماز ترک کر دیتے ہیں. یہ فلسفہ ہے. اصل تو یہ ہے کہ انہوں نے سر کٹا دیا لیکن اس کی بیعت نہیں کی. بس دنیا کو سمجھانے کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ بات ہے. اور ان کا نانا نبی, ان کا بابا علی, ان کی ماں بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, تو جن کا اتنا گھرانہ جو نبی پاک کے کندھوں پہ بیٹھتے ہوں, جو نبی پاک کی زبان چوستے ہوں, تو کیا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ان مقاموں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا مقام تھا. تو وہ اس وجہ سے کہ ایسے شہزادے تھے جو اپنے وہ مجالس میں ان کی ذکر میں, ذکر حسین میں جو بھی اپنے طریقے سے کرتا ہے, اور کسی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا دل دکھے. ہم ایسی بات کریں گے کہ جس کو ہم سب کو یہی کہیں کہ ان کے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کہا, اسلام کے لیے کہا اور انسانیت کے لیے کہا, تو ہر انسانیت جو ہے, بلکہ مسلمانوں کے علاوہ میں دنیا پھرا ہوں, میں انڈیا گیا ہوں, تو وہاں سکھ, ہندو وہ ان کی باتیں کر رہے تھے. تو ایسی باتیں ہیں, وہ لمبا کام ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انسانیت کے لیے ایک انہوں نے سبق دیا کہ قربانی کر لینی ہے, لیکن غیر جو آپ کا جو شرابی کبابی ایسا آدمی ہے اس کی بیعت نہیں کرنی. یہ انہوں نے پیغام دیا. تو یہ رہتی دنیا تک وہ جس طرح بھی چلے جائیں, میں اس طرف دوسری طرف نہیں جانا چاہتا. سر بینگ اے مسلم ہمیں حضرت امام حسین کی زندگی سے ایک تو نماز کا سبق ملتا ہے, اور اس کے علاوہ کون سا ایسا سبق ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اور بہتر طریقے سے گزر سکے؟ بس یہ ہے کہ ان کے جو نیک, بلکہ ان کا جو انداز تھا, کوئی آدمی کوئی اگر وضو غلط کر رہا ہے تو اس کو بتانا کہ بھئی دیکھنا کہ میں اصلاح کرتے تھے, وہ اصلاح کرتے تھے. یہ ایسی اصلاح ہے کہ وہ اس کو بتائیں, اس کو پیار سے دیکھو کتنی بڑی بات ہے. وہ عمر بھی وہ پھر عمر بھی بڑے تھے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی میں دیکھوں میں وضو صحیح کرتا ہوں, امام علی مقام کہتے ہیں. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے حضور میں ہی غلط تھا. تو ایسی باتیں ہیں, ان سے پیار کرنے والی باتیں, محبت کرنے والی, ان کی جو عبادات کی باتیں وہ سیکھنی چاہیے, بجائے کہ ہم ایک دوسرے سے کریں. ہم بلکہ اس میں اضافہ کریں کہ میں امام علی مقام پہ ان کے جان نثار کرتا ہوں, بلکہ انہوں نے جو کہا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. اچھا سر, محرم کا مہینہ ہے, ہر شخص اس کو اپنے اپنے انداز سے گزارتا ہے. کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں, صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں. تو بہتر طریقہ کیا ہے محرم کے مہینے کو گزارنے کا؟ ایسی کیا چیز کرنی چاہیے؟ جو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نماز پڑھی, انہوں نے بہتر کیا. ان کو وہ صدقہ خیرات دینا بڑی بات ہے, اور ان کو یاد کرتے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے یاد کرتے ہیں. جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دیتا ہے. ان کے نام کے صدقے میں یہ سارا سلسلہ ہے. تو جو پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے, جو نبی پاک کے صحابہ سے محبت کرتا ہے, جو امام علی مقام کے صحابہ سے محبت کرتا ہے, جو حضور کے بچوں سے محبت کرتا ہے, کسی دنیا میں لگا لیں, کوئی کسی کو راضی کرنا وہ تو اس کے بچوں کو پیار کرتے ہیں, دوست احباب کرتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارے کتنے کمرے ہیں, تمہارے کتنے مکان ہیں, تمہاری کتنی جائیداد ہے, پوچھتے ہیں تمہارے کتنے بچے ہیں. تو نبی پاک خوش ہوں گے کہ ان کے بچوں سے پیار جو کرے گا. وہ حضور پاک نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو جس نے نبی کو یاد
کیا, جس نے نبی کو اپنی محبت دکھائی اور اس کے بچوں سے محبت کی, تو وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی, انسانیت کے لیے قربانی دی, اسلام کے لیے قربانی دی, اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانی رائگاں نہیں گئی. آج حسین ہے, یزید نہیں ہے. حسین زندہ باد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. باتوں کا سلسلہ جاری تھا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن وقت کا کیونکہ تقاضا ہوتا ہے. کوشش ہماری تھی کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے بہت سی چیزیں آپ تک پہنچا دیں, کیونکہ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر حسین کا ایک نام ہے نعت خوان کی دنیا میں, تو جاتے جاتے سر کیوں نہ ایک امام علی حسین کے صدقے میں ایک سلام ہو جائے یا کوئی کلام ہو جائے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی میدان میں ہوئے شہید, ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار ہیں, زخموں سے چور چور, اس پیکرے رضا کو ہمارا سلام ہو. اصغر ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں, معصوم و بے زبان کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو, ہمارا سلام ہو. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اختر حسین قریشی کے نواسے اور نواسیاں, اور بڑے پیارے پیارے ماشاءاللہ یہ بچے ہیں اور جذبہ بھی رکھتے ہیں اسلام کے لیے اور اپنے دادا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم بھی بڑے ہو کے نعت خواں بنیں گے. تو ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ زائنہ حسیب. زائنہ. اور آپ کا کیا نام ہے؟ ارتضا. اور آپ کا؟ فاطمہ. چلو جی ماشاءاللہ, بڑے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں. نعتیں پڑھتے ہو آپ لوگ؟ کس سے سیکھا؟ ابو جی سے. ابو جی سے. اچھا, دادا ابو کو یا ابو جی کہتے ہیں. چلو آپ بھی پڑھتے ہو؟ سارے پڑھتے ہیں. چلو پھر مل کے ایک نعت پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ جو بچوں نے ابو جی سے نعتیں سیکھی ہیں وہ کیسے سیکھی ہیں. سنائیں. چلیں جی, بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ
इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत آپ نے نعت پڑھی ہے. چلیں بچے ماشاءاللہ آپ کے جو نواسے نواسیاں ہیں بہت پیارے پیارے نام اور بڑی خوبصورت ان کی آوازیں ہیں. اور میں تو یہی کہوں گی دادا ابو جی سے کہ اور دیکھنے والوں سے کہ اس طرح گھروں میں بچوں کی تربیت کیا کریں, جو کہ دنیاوی چیزیں تو ہم لوگ سکھا دیتے ہیں اپنی اولادوں کو, بیٹھنا اٹھنا پڑھنا لکھنا یہ سب کچھ تو دنیا میں رہ جانی ہے, لیکن وہ چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں جو کہ آخرت میں ان کے لیے جو ہے کارآمد ثابت ہوں. اور خاص طور پہ دین اسلام جس کی ہم آج بات کر رہے تھے سر سے, مطلب اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے, ہم اس کو اس طرح رائگاں کر دیتے ہیں جیسے ہے ہی نہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے. تو بچوں کی جو بنیاد ہے وہ گھر سے ہی بنائیں تاکہ جس طرح یہ پروان چڑھیں تو دین اسلام کے بارے میں جانتے رہیں اور اپنی دنیا اور اپنی جو آخرت ہے وہ دونوں سنوار سکیں. بڑا اچھا لگتا ہے بچوں سے مل کے, اور ایسے بچوں سے مل کے جو کہ دین اسلام کی راہ میں چل رہے ہیں. آپ لوگ بھی یہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جو بچے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دیں. تھینک یو سو مچ, تھینکس فار واچنگ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.